کچے گاؤں کی مٹی کی خوشبو میں ایک سادہ سی کہانی چھپی ہے۔ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اصل میں اپنوں کی پہچان کیسے کی جائے۔ آج کل کے دور میں جہاں رشتے محض نام کے رہ گئے ہیں، وہاں یہ سوال سب کے دل میں ہے۔ گاؤں کچا پورہ کے کنارے ایک کچے مکان میں علی رہتا تھا۔ علی کی عمر 22 برس کی تھی اور وہ گاؤں کا سب سے سیدھا سادہ لڑکا مانا جاتا تھا۔ اس کا دل نرم تھا، بات چیت میں سچائی اور رویے میں عاجزی۔ کھیتوں میں دن بھر کام کرنا، شام کو گاؤں کے پرانے برگد کے نیچے بیٹھ کر دوستوں سے باتیں کرنا، یہی اس کی زندگی تھی۔ علی کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور ماں کھیتوں میں اس کے ساتھ ہاتھ بٹاتی۔ حالات اچھے نہ تھے مگر ماں بیٹے کی محبت انہیں مضبوطی دیتی تھی۔ گاؤں میں اب شہر کا رنگ اترنے لگا تھا۔ کچھ لوگ موبائل لے آئے تھے، کچھ کے بچے باہر نوکری کرنے گئے تھے، رشتہ دار بھی موقع پرست ہو گئے تھے۔ خوشی ہو یا غم سب حساب کتاب دیکھ کر ہی آتے۔ علی اکثر سوچتا کون اپنا ہے کون پرایا ہے، آخر پہچان کیسے ہو۔ ایک دن علی کے چچا آئے، انہوں نے کہا بیٹا علی شہر میں ایک زمین کی ڈیل ہے، بس تم اپنی زمین کے کاغذات ہمارے نام کر دو، بعد میں ہم تمہیں بڑا حصہ دیں گے۔ علی کی ماں نے فوراً منع کیا، یہ زمین تمہارے باپ کی نشانی ہے بیٹا، کسی کو نہ دینا۔ چچا برا مان گئے اور جاتے ہوئے طنز کر گئے، ہم نے بھی تمہیں پالا ہے اور آج تمہیں ہماری ضرورت نہیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ علی کو لگا رشتہ دار بھی صرف اپنے فائدے کے لیے اپنوں کا نام لیتے ہیں۔ کچھ دن بعد گاؤں میں سیلاب آیا، پانی کھیتوں میں بھر گیا، مکان کی دیواریں گرنے لگیں۔ علی اور اس کی ماں کو پناہ کی جگہ نہ ملی۔ اس وقت جنہیں اپنے کہا جاتا تھا، کسی نے دروازہ نہ کھولا، لیکن گاؤں کی ایک غریب بیوہ زینت خالہ جن کے پاس خود کچھ نہ تھا، انہوں نے علی اور اس کی ماں کو اپنے کچے مکان میں جگہ دی۔ رات کو کھانے کو صرف ایک روٹی تھی مگر اس نے مسکرا کر کہا بیٹا اپنوں کا پیٹ آدھی روٹی سے بھی بھر جاتا ہے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے پہلی بار سمجھ آیا کہ اپنوں کی پہچان مشکل وقت میں ہوتی ہے، نہ کہ خوشی کے دنوں میں۔ سیلاب کے بعد جب حالات کچھ بہتر ہوئے تو علی کے ایک دوست نے اس سے کہا علی شہر چلتے ہیں، وہاں کام مل جائے گا، پیسے بھی زیادہ ملیں گے۔ علی مان گیا۔ شہر جا کر اس نے مزدوری شروع کر دی، دن بھر مشقت کرتا، رات کو تھکن سے ٹوٹا ہوا بستر پر گرتا۔ کچھ دن بعد دوست نے کہا اب تو میں بہتر نوکری پر جا رہا ہوں، تم اپنا بندوبست کر لو۔ علی حیران رہ گیا، جس دوست پر وہ بھروسہ کر کے آیا تھا وہ بھی مشکل میں ساتھ نہ رہا۔ مہینوں کے جدوجہد کے بعد علی تھکا ہارا واپس گاؤں لوٹ آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ہاتھ زخمی تھے مگر دل میں ایک نیا سبق لکھا ہوا تھا۔ گھر آتی ماں نے اسے گلے سے لگا لیا اور زینت خالہ 2 وقت کا کھانا لے آئی۔ وہی لوگ جو اس کے دکھ میں کھڑے ہوئے تھے آج بھی پاس تھے۔ علی نے ماں سے کہا اماں اب مجھے سمجھ آ گئی، اپنے وہ نہیں جو خون کے رشتے میں بندھے ہوں یا خوشی میں ساتھ ہنسیں، اپنے وہ ہیں جو دکھ میں کندھا دیں، چاہے ایک روٹی بانٹنی پڑے۔ وقت گزرتا گیا، علی نے گاؤں میں چھوٹی سی سبزی کی دکان کھول لی۔ وہ اپنی محنت سے کماتا اور دوسروں کے ساتھ بانٹتا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ رشتے حساب سے نہیں دل سے نبھائے گا۔ گاؤں کے بچے اس سے پوچھتے علی بھائی اپنوں کی پہچان کیسے کی جائے؟ وہ مسکرا کر جواب دیتا بیٹا اپنوں کو پہچاننے کے لیے خوشی کے دن نہیں دیکھو، جب مشکل وقت ہے تو دیکھو کون ساتھ کھڑا ہے، جو دکھ میں سہارا بنے وہی اپنا ہے، باقی سب بس نام کے رشتے ہیں۔ کچھ گاؤں کے کچے گھر اور کچے رشتے، مگر علی نے سیکھ لیا کہ اپنوں کی پہچان کچی نہیں ہوتی، وہ پتھر کی لکیر جیسے ہوتی ہے جو وقت کے ہر امتحان پر ثابت رہتی ہے۔